یہاں پر ایک بات زیادہ قابل غور ہے، وہ یہ کہ اسلام کی فطرت میں یہ شامل ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کرنے پر قائل کرے اور انہیں دوسرے معبودوں کی غلامی سے نجات دلائے، اور اسلام کو اس سلسلے میں کسی قسم جغرافیائی یا نسلی قید نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو انسانیت ظالمانہ حکمرانی یا گمراہی کا شکار ہو جائے گی۔ ہاں، اگر دشمنان اسلام کی مخالفت نہ کرنا چاہے اور اپنی جغرافیائی حدود میں رہ کر اپنے مذہب پر ہی قائل رہنا چاہیں، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کریں گے، تو اسلام یہاں پر بھی نرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جزیہ کا حکم بھی جاری کرتا ہے۔ جزیہ اس ضمانت کے طور پر ان سے لیا جائے گا کہ وہ اسلام کے فروغ میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ڈالیں گے، اور مسلمانوں کی طرف سے بدلے میں انہیں جان و مال کا امن مہیا کیا جائے گا۔ اسلام کی حرکیات کو وضاحت اور گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ اسلام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ایک طریقہ زندگی ہے۔ یہ انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، نہ ہی لوگوں کے کسی گروہ کا نظریہ ہے، نہ ہی کسی مخصوص نسل کے لیے مخصوص طرز زندگی ہے۔ ہم اس وقت تک جہاد کی بیرونی وجوہات پر بات نہیں کر سکتے جب تک ہم اس عظیم سچائی کو تسلیم کر لیں، اور جب تک ہم یہ نہ بھولیں کہ یہاں بنیادی سوال اللہ کی حاکمیت اور اس کی مخلوق کی اطاعت کا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کوئی شخص اس عظیم سچائی کو یاد رکھے اور پھر بھی اسلام کی جہاد کی دوسری وجوہات تلاش کرے۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں یہ بتانا مشکل تھا کہ آیا اس پر جنگ اس کی فطرت کے مخالف معاشروں کی طرف سے مجبور کی جاتی تھی یا اسلام جنگ میں پہل کرتا تھا۔ یہ الجھن اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اسلام کو کسی بھی صورت میں لڑائیوں میں شامل ہونا پڑتا تھا، تاہم بعد کے مراحل میں ابتدائی لڑائیاں جیتنے کے بعد ان دو تصورات کے درمیان فرق بہت واضح ہو گیا۔